اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ 110 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہم کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 111 سے انشاءاللہ ہمارا سبق شروع ہوتا ہے، تو دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ وقالوا اور قالوا انہوں نے کہا لن يدخل لن ہرگز نہیں يدخل داخل ہوگا ہرگز داخل نہیں ہوگا الجنت جنت میں الا مگر من کان من جو کان ہوگا ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی یعنی عیسائی۔ اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا سوائے یہودی اور نصرانی کے۔ تلک امانیہم تلک یہ امانی آرزویں ہیں، ہم ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ قل کہہ دیجئے کہہ دیں ہاتو تم لے آؤ برہانکم اپنی دلیل، برہان کہتے ہیں دلیل کو، کم اپنی، ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے، اگر تم سچے ہو۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں بہشت میں نہیں جائے گا، یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ بلا من اسلم بلا کیوں نہیں من جو جس نے اسلم جھکا دیا وجہہ اپنے چہرے کو، وجہ چہرہ ہو اپنا، للہ لے کے لیے اللہ کے لیے، اور ہوا وہ محسن احسان کرنے والا نیکوکار، فلہ تو اس کے لیے ہے اجرہ اس کا اجر، عند ربہ عند پاس رب ہی اپنی اس کے رب کے پاس اپنے رب کے پاس، ولا اور نہ ہی خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ ہاں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ وقالت یہود اور قالت کہا الیہود یہودیوں نے لیست نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے، النصارى نصارا عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، علی شیء کسی چیز پر وہ نہیں ہے۔ وقالت اور کہا النصارى نصارا نے یعنی عیسائیوں نے، لیست نہیں ہے کوئی چیز نہیں یعنی الیہود یہودی علی شیء کسی چیز پر یہودی نہیں ہے، وہم اور ہم وہ یہاں پر حالیہ ہے، اور حالانکہ وہ حال یہ ہے کہ وہ یتلون تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں الکتاب کتاب کو، اور حالت یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، کسی سیدھے راستے پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ کذالک اسی طرح قال کہا الذین وہ لوگ جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے، مثل اس جیسی قولہم ان کے بات کے جیسی بات انہوں نے کہی، فاللہ بس اللہ سو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فی ما جس میں کانو وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے، جس میں وہ اختلاف کریں گے قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں،
اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تفسیر کی طرف آئیے، تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے شیطان صفت مغرور یہودیوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں، جس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا؟ اس طرح کے مفہوم کا بیان پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، جس کے جواب میں ارشاد باری ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے۔ اسی طرح یہاں ان کے ایک دعویٰ کی تردید کی اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو۔ انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا کہ ہاں، جو کوئی بھی اللہ کا فرمانبردار ہو جائے اور خلوص و توحید کے ساتھ نیک عمل کرے، اسے پورا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ یہ اگر جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے اللہ کے سامنے متوجہ کر دیے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو اسلم وجہہ سے مراد خلوص اور وَهُوَ مُحْسِنٌ سے مراد اتباع سنت ہے۔ میرا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک سنت کی تابع داری نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ بس رہبانیت کا عمل وہ خلوص پر مبنی ہو لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے۔ ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، یعنی انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے۔ دوسری جگہ فرمایا کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے تودوں کی طرح ہیں جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔ اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت برستی ہوگی، جو عمل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے اس آیت کی تفسیر میں مراد یہود و نصارہ کے علماء اور عابد لیے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل گو بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، مقصود اللہ کی خوشنودی نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا بھی یہی حال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اور فرمایا آیت فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے آیت فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزو مند ہو اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا انہیں ان کا رب اجر دے گا اور ڈر خوف سے بچائے گا، آخرت میں انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑنے کا ملال نہیں۔
پھر یہود و نصارہ کی آپس کی بغض و عداوت کا ذکر فرمایا۔ نجران کے نصرانیوں کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے۔ اس وقت ان لوگوں نے انہوں نے ان کو گمراہ بتایا، حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں۔ تورات میں انجیل کی تصدیق اور انجیل میں تورات کی تصدیق موجود ہے۔ پھر ان کا یہ قول کس قدر لغو ہے۔ اگلے یہود و نصارہ دین حق پر قائم تھے، لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پردازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا۔ اب نہ یہود ہدایت پر تھے نہ نصرانی۔ پھر فرمایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اسی طرح کہا، اس میں بھی اشارہ انہی کی طرف ہے۔ اور بعض نے کہا مراد اس سے یہود و نصارہ سے پہلے کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں عرب لوگ مراد ہیں۔ امام ابن جریر اس سے عام لوگ مراد لیتے ہیں، گویا سب شامل ہیں، اور یہی ٹھیک بھی ہے، واللہ اعلم۔ پھر فرمایا کہ اختلاف کا فیصلہ قیامت کو خود اللہ تعالیٰ کرے گا، جس دن کوئی ظلم و زور نہیں ہوگا۔ اور یہی مضمون دوسری جگہ بھی آیا ہے، سورہ حج میں ارشاد ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یعنی مومنوں اور یہودیوں اور صابیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور موجود ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وہو الفتاح العلیم، کہہ دے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہ باخبر فیصلہ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 111 سے 112 اور 13 تک ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ بشرطِ زندگی و صحت ہم سبق کو آگے چلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔